لاہور میں وقفے سے جاری موسلادھار بارش سے شہر کا نظام زندگی مفلوج، متعدد علاقے اور مرکزی شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع، ایک موریا پل، اکبری منڈی اور سبزی منڈی زیر آب، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، دفاتر جانے والے شہری شدید مشکلات کا شکار، گھروں اور دکانوں میں بارشی پانی داخل، لاکھوں روپے مالیت کا سامان متاثر، واسا سمیت دیگر ادارے نکاسیاب میں مکمل طور پر بے بس، حکومتی دعوے بارشی پانی کی نظر، بارشوں نے لاہور شہر کا میک اپ بھی اتار دیا، گڑی شاہو ریلوے کالونی میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی، پولیس کے مطابق متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ پنجاب میں مسلسل موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ قصور، مصطفیٰ آباد اور اوکاڑہ میں بارش کے باعث حادثات، بچے اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ قصور میں مکان کی چھت گرنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، اوکاڑہ میں کرنٹ لگنے سے بچہ جان کی بازی ہار گیا، مصطفیٰ آباد میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، بھلوال، کوٹ مومن، حافظ آباد، پسرور، چنیوٹ اور ساہیوال سمیت دیگر شہروں میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں، گلیاں اور نشیبی علاقے تالاب بن گئے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ گوجرانوالہ میں مسلسل 5ویں روز بھی وقفے سے بارش، شہر کے متعدد علاقے زیر آب، وحدت کالونی، سیٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور پیپلز کالونی سمیت ہوانڈا چوک، سیالکوٹ روڈ، کمشنر روڈ، ڈی سی روڈ اور سول ہسپتال روڈ پر کئی فٹ پانی جمع، نشیبی علاقوں میں آمد و رفت شدید متاثر، اہم شاہراہوں پر ٹریفک جیم، شہریوں نے فوری نکاسیاب کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی سمیت جنوبی اور وسطی پاکستان میں مانسون سسٹم مزید فعال، محکمہ موسمیات نے پیر تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص، سمرکوٹ، تھرپارکر، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، خیرپور اور سندھ کے دیگر شہروں سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ پر جناح بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، بیراج پر 3,33,000 سے زائد کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ، انتظامیہ نے متعلقہ اضلاع کو ہائی الرٹ کر دیا، دریائے سندھ کے نچلے علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے اور ضروری حفاظتی اقدامات احتیاط کرنے کی ہدایت۔ مری کے چیکا گلی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ، امدادی سرگرمیاں تیز، ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ریسکیو اور سکاؤٹس ٹیمز متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی، بروقت ریسکیو آپریشن پر ٹیمز کو شاباش، ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر سخت مانیٹرنگ کی ہدایت جاری۔ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، ڈیل کے لیے نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ایران ہمارے لیے اب بڑا خطرہ نہیں، ایران کی جوہری طاقت بڑی حد تک ختم ہو چکی، سعودی عرب کو ابراہم اکارڈ کا رکن ہونا چاہیے، اگر سعودی عرب معاہدے میں شامل نہ ہوا تو جوہری معاہدہ نہیں کریں گے، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے کینیڈا پر بڑا ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات، ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، اخبار نے رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ایرانی پراکسیز کی جانب سے درپیش خطرات کے باعث نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کو طیارہ بدلنا پڑا تھا، خفیہ اہلکاروں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ وہ ترکیہ سے روانگی کے موقع پر قطر کے نئے طیارے کی بجائے پرانا ایئر فورس ون استعمال کریں۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی میں جنگ کے شعلے مزید بلند، امریکہ کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، ایرانی بحری جہاز پر بھی میزائل حملہ، تہران اور حواس میں زوردار دھماکوں کی آوازیں، دھماکوں کے بعد مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، ایران کی جانب سے جوابی کارروائی جاری، بحرین، اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی حملوں کے پیش نظر بحرین میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔
सऊदी अरब के यमन पर फ़ज़ाई हमले, हुदैदा में हौसी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहिली शहर हुदैदा में हौसियों के ठिकानों पर यके बाद दीगरे मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद का कहना है कि कार्रवाई हौसियों की जानिब से हमले और समुद्री नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में की गई। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी हमलों में हुदैदा में एक बंदरगाही कारकुन और कमरान जजीरे में एक खातून जख्मी हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस बहिरा अहमर में सूरत हाल मजीद संगीन। सऊदी अरब ने टेली कम्युनिकेशन पर हमला करके संगीन गलती की। यमन के हौसियों का सऊदी हमलों का बदला लेने का ऐलान। हौसियों के अंसारुल्लाह मीडिया पर जारी बयान में कहा, अल हुदैदा और जजीरा कमरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाना सऊदी दुश्मन की जानिब से खतरनाक कशीदगी है। हम इन हालिया जुराइम का जवाब जरूर देंगे। मशरक़ वस्ता में शहरी अमरीकी तंसीबात और अमरीकी फ़ौजियों की खुफिया रिहाइश गाहों से 500 मीटर दूर रहे। पासदारान इनकलाब ने अवाम को खबरदार किया। कहा कि अमरीकी अफसरान और फ़ौजी अहलकार फ़ौजी अड्डों से शहरी इलाकों की इमारतों में मुंतकिल हुए ताकि वहाँ से फ़ौजी कार्रवाइयों की हिदायत दे सकें। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने ईरान में पुल, माहीगीरी की बंदरगाहों, कश्तियों, गाड़ियों और रेलवे निज़ाम समेत शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मुबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुमकिना रास्ता तलाश कर रहा है। रॉयटर्स का दावा। कहा, चीन ने भी पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरा इस्लामाबाद में इब्तिदाई मुशावरत। सिकंदर मोमनी की पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों का खात्मा मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त है। चीन और रूस ने ईरान को जोहरी मदद फराहम की तो संगीन नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन और रूस को धमकी। अमरीकी सदर ने कहा, शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान चीन ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो ईरान को जोहरी मदद फराहम नहीं करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की नई डोज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेट्रोल मजीद ₹3.66 महंगा। डीजल की कीमत भी ₹4.80 बढ़ गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलूचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है। सिर्फ आप कर सकते हैं। और 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरी उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, तीर पर थप्पा लगाए, ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात से कबल अवाम से अपील। कहा, अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकल कर तीर के निशान पर मोहर लगाए। 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि हम मिलकर कश्मीर की किस्मत बदलें। पीपल्स पार्टी को जलसा करने की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसागाह की लाइट्स उतार दी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कहा कि मरियम नवाज ने हमें खुद जलसा करने की इजाज़त दी थी। पुलिस ने आज रात जलसागाह खाली करने का कह दिया। हम कल अपना जलसा हर सूरत करेंगे। मुखालफिन को पंजाब में पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही।
کشمیریوں کو وہی آئینی اور جمہوری حقوق ملنے چاہیے جو پاکستانی عوام کو حاصل ہیں۔ مرکز میں مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس۔ کہا آزاد کشمیر کے انتخابات میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کشمیری عوام کے حقوق، با اختیار نمائندگی اور عوامی منشور کے ساتھ میدان میں اترے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حق حاکمیت کشمیر کی حمایت کی۔ پارلیمانی نظام اور حکومت آزاد کشمیر کا تصور بھی ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخی کارنامہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے عوام سے کیے گئے وعدے ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔ 18 برس میں وفاق سے سندھ 22,000 ارب روپے ملے مگر کراچی کو صرف 680 ارب دیے۔ ملک کی 95% آمدن اور سندھ کے وسائل کا بڑا حصہ کراچی فراہم کرتا ہے لیکن شہر کو اس کا جائز حصہ نہیں مل رہا۔ کراچی کے مالی حقوق پر مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی تو کراچی کو 2,000 ارب روپے سے زائد ملتے، شہر ترقی اور خوشحالی کی نئی مثال بن جاتا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کراچی کو اس کا حق اور کردار ادا کرنے نہیں دے رہی۔ امریکی صدر نے پاکستان، بھارت، چین، یورپی یونین سمیت 60 تجارتی شراکت داروں پر 10 سے اور 12.5% کے نئے درآمدی محصولات نافذ کر دیے۔ عمل درآمد آج سے ہوگا۔ امریکی حکومت کا موقف ہے کہ متعلقہ ممالک اپنی سپلائی چینز میں جبری مشقت کے خاتمے کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ H-1B ویزے کی $1,00,000 فیس عائد کرنے میں پھر ناکام۔ امریکی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں H-1B ویزے کے لیے $1,00,000 فیس بحال کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ لندن پولیس کی کشتی ویسٹ منسٹر پل سے ٹکرا گئی، 5 اہلکار شدید زخمی، دریائے ٹیمز میں جا گرے۔ میرین پولیس یونٹ کی کشتی جنوب مغربی لندن کے علاقے میں ریسکیو کارروائیوں میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد 3 اہلکار دریائے ٹیمز میں جا گرے، تاہم انہیں فوری طور پر بحفاظت نکال لیا۔ زخمی ہونے والے 5 اہلکار اسپتال میں زیر علاج۔